جتنے جوان پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ یہاں جگہ ہے بڑی تھوڑی پیچھے آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی عزاداروں کو پھلانگتا ہوا آئے تو وہ عزادار کی توہین ہوتی ہے۔ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات، اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ آج سیدہ کو خصوصی دعوت نامہ دیتے ہوئے کہیے، آقازادی آج کسی بھی سرزمین پہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ضرور آ جائیے، کیونکہ آج کسی عام جوان کی شہادت نہیں پڑھنی، آج اس جوان کی شہادت پڑھنی ہے جس پہ حسین اتنا رویا کہ بین یہی بلد کیا، علی الدنیا بعدک الفنا یا بنی الاکبر۔ ہر بندہ جتنے جوان بیٹھے ہیں، بزرگ تو جانتے ہیں جوانوں کی موت کا اثر کتنا ہوتا ہے، لیکن جوان کی منت کروں گا آج ہاتھ سنبھال کے نہ بیٹھنا۔ تو آؤ اسی سیدہ کو دعوت نامہ دیتے ہوئے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ بانی حقیقی فرش عزا، فرزند زہرا، حضرت بقیت اللہ الاعظم کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور اپنے مولا کو بھی دعوت نامہ دیتے ہوئے کہیے، مولا یقیناً پوری دنیا میں بہت مقامات پہ عزاداری ہو رہی ہے، مولا آج جہاں بھی جائیں لیکن ہم گناہگار ضرور ہیں پر تیرے بیٹے کے عزادار ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ تاکہ ہمارا پرسہ لے لو، نہیں معلوم پتہ نہیں زندگی کی اگلی سانسیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اگلا دن نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو، شاید آخری مجلس ہو، تو جو آخری سمجھ کے بیٹھے تو وہ اتنا خیال کرے کہ زہرا ضرور آئی بیٹھی ہوں گی۔ آؤ اسی مہدی کو بلاتے ہوئے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صلوات۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة، صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری حاجات کو روا فرمائے۔ میرا اللہ جتنے جوان حسین کے اکبر کو رونے آئے ہیں ہر ایک کی جوانی کو سلامت فرمائے، جتنے بوڑھے آئے بیٹھے ہیں مالک اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان کا غم نہ دکھائے، مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، قبر کی پہلی رات
جس طرح یہاں عزادار بنایا ہے وہاں بھی سیدہ کا عزادار شمار فرمانا۔ مالک اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عزاداری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ میں نہیں جانتا کون سا مومن کون سی حاجت لے کے آیا ہے، میرا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں جتنے بھی آئے ہیں تمام کی مرادیں پوری فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہے آج حسین کے اکبر کے صدقے اسے اولاد عطا فرما۔ اگر کوئی دکھیارا ہے زہرا کے لال کے غموں کے صدقے غم دکھ درد دور فرما۔ اگر کوئی بے روزگار ہے اسے احسن روزگار عطا فرما۔ مالک اللہ جتنی دعائیں دلوں میں رہ گئی ہیں انہیں قبول فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے، اور اپنی اپنی یہ آخری حسرت سمجھ کے میں نے ابھی بھی یہ دعا کی ہے کہ آخری حسرت سمجھ کے یہی کہنا، مالک اللہ نہیں پتہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہوں، ان سانسوں کو حسین کے اکبر پہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ صراط مستقیم پہ چلنے والے آزمائشوں سے گھرے ہوتے ہیں۔ آج کے دن کوئی فضائل نہیں پڑھوں گا، فقط اتنا بتاؤں گا کہ کسی بھی نبی کو بغیر آزمائش کے رتبہ نہیں ملا، جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ پھر اگلی آیت ہر اس نبی کے لیے جس نے مصیبت کو برداشت کیا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب ان سے کہہ دو ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے اور ثمرات کے ذریعے۔ جو بندہ ہماری آزمائش پر صبر کرے گا اسے بشارت دے دو کہ تم بھی اسی راستے کے راہی بن گئے ہو جس کا حسین راہی تھا۔ سب سے پہلے نبی جنہیں آدم کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو اپنے ہی بیٹے نے قتل کیا۔ حابیل کو قابیل نے قتل کیا، آدم نے صبر کیا۔ پھر اس کے بعد نوح نبی جن کا اپنا جوان بیٹا نوح کی نافرمانی کر کے کشتی سے اتر کے پہاڑی پہ چڑھا، اللہ کو دیکھ کے کہتے تھے میرا اللہ میرا جوان ہے، آواز آئی نہیں نوح نبی، ہاں بیٹا تھا تو صحیح لیکن تیرے راستے کا راہی نہ تھا، صبر کر۔ نوح نے صبر کیا۔ پھر ایوب نبی جنہیں اللہ نے اتنی اولاد دی، مال دیا، سب کچھ دیا لیکن صبر کیا۔ اور کیا یہاں شیطان کہہ رہا تھا کیسے تیری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہ کرے، یہ ایوب جسے تو نے اتنا مال دیا ہے، اتنی اولاد دی ہے، سب کچھ دیا، کیوں تیرا شکر ادا نہ کرے؟ مالک نے کہا اگر تو یہ کہتا ہے تو پھر آ تجھے ایوب کا صبر دکھاؤں۔ اگر کوئی مشکل آتی ہے، بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے میرا بندہ اپنی زبان سے ہر حال میں شکر کرنا، کیونکہ مال دینے والا بھی میں رب ہوں اور لینے والا بھی رب میں ہوں۔ مصیبت آئی، ایوب کی ساری اولاد دنیا سے چلی گئی، لیکن سر سجدے میں رکھا، تڑپ کے کہا تیرا دیا ہوا مال تھا واپس لے لیا، تیرا شکر ہے۔ شیطان کہنے لگا مالک اللہ اولاد جو لے لی ہے اس کا مال بھی لے لے،
جتنی جو ان کی کھیتی یا جتنے بھی کاشتکار ہوئی تھی، ایک وبا آئی، اس سے ساری کی ساری سبزیاں یا جو بھی لگا ہوا تھا سب خراب ہو گیا۔ ایوب نے صبر کیا، کہا تیرا دیا ہوا تھا۔ ایوب کیسے صبر نہ کرے؟ سنو گے، شیطان نے کہا مالک اللہ مال بھی دیا تھا، اولاد بھی لے لی، صحت ہے بھی بڑی، ابھی تندرست ہے، کیسی طرح شکر ادا نہ کرے؟ اللہ نے جسم میں کیڑے پیدا کر دیے، لیکن ایوب کا صبر ختم نہ ہوا۔ جب بھی کوئی کیڑا ایوب کے جسم سے زمین پہ گرتا تھا، اسے اٹھا کے واپس اپنے شکم پہ رکھ کے کہتے تھے تیرے رب نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے۔ لیکن صبر کیا۔ پھر وقت گزرا، علاقے والوں نے ایوب کو گھر سے نکال دیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ بیوی مدد مانگنے کے لیے چوراہے پہ کھڑی تھیں، اور دوسرا یہ کہ قصاب کے پاس گئی، کہا میں ایوب نبی کی بیوی ہوں، اگر مجھے گوشت کا ٹکڑا مل جائے تو میں ایوب کو کھلاؤں، وہ تندرست ہو جائے گا۔ سنو گے اس قصاب نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ایوب نبی کی بیوی کا تعلق یوسف کے خاندان سے ہے، اور ان کی عورتوں کے بال سنہری ہوتے ہیں، اگر ایک بال دکھا جو سمجھ گیا نا ایوب کا صبر ختم کہاں ہوا، کہا ایک بال دکھا پھر تجھے یہ گوشت کا ٹکڑا ملے گا۔ تڑپتی ہوئی ایوب کے قدموں میں آ کے لپٹ گئی، تڑپ کے کہتی ہے تو میرا سرتاج ہے، جتنا بھی تو نے مشکلات برداشت کی میں نے برداشت کی۔ ایوب نبی کیا اجازت دیتا ہے تیری صحت کے لیے ایک بال دکھاؤں؟ تڑپ گیا ایوب نبی، رخ کر لیا آسمان کی جانب، کہتا ہے میرا اللہ میں ایوب کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ہائے جتنے رونے کے لیے آئے بیٹھے، جی بھر کے گریہ کرنا ہے، کہا میرا اللہ میں ایوب کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک بال دکھاؤں، ایک بال۔ جہاں ایوب کا صبر ختم ہوا، تڑپ کے کہا میرا اللہ اب امتحان بس کر۔ جہاں سے ایوب کا امتحان ختم ہوا نا، وہاں سے علی کی بیٹیوں کا شروع ہوا۔ مرحبا اجرکم اللہ، جتنے عزادار رونے کے لیے بیٹھے ہو، یہاں ایوب کا صبر ختم ہوا اور وہاں ہاجرہ کا صبر ختم ہوا۔ جب ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ کے گئے نا مینا میں، اور مکہ کی سرزمین پہ اسماعیل جوان ہوا، باپ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو جوان بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 90 سال کے بعد جس بوڑھے باپ کو اولاد ملی، پھر وہ اپنا جوان ذبح کر رہا ہو۔ سنو گے عزادارو، پھر بھی امتحان میں کامیابی کے لیے جب آئے نا اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرا بوڑھا باپ تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرا اللہ تیرا کیا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جس طرح تجھے رب نے حکم دیا ہے، فانظر ماذا ترا، جس طرح چاہتے ہو تم کرو، میں اسماعیل راضی ہوں۔ سنو گے عزادارو، ابراہیم اسماعیل کو لے کے جب آئے نا مینا میں قربان گاہ میں، وہاں اسماعیل دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ بوڑھے ہیں میں جوان ہوں، شاید کوئی لرزش آ جائے، اس طرح کرو اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ۔ پھر چلا چھڑی، ادھر سے ابراہیم نے آؤ سارے مل کے کہو، آئے ابراہیم نبی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلا رہا تھا، آنا ذرا حسین سے پوچھ۔
مرحبا اجرکم اللہ۔ جتنے جوان بیٹھے ہو تیاری کے لیے، میرا دل چاہتا ہے آج جی بھر کے پرسہ دو زہرا کے لال کو۔ اس سے بڑا پرسہ کوئی نہیں ہے حسین کے اکبر کو رونے کے علاوہ۔ سنو گے عزادارو، یہاں سے دنبا آیا، اسماعیل بچ گیا، لیکن جب یہ اسماعیل گھر گیا نا، ایک چھری پہ گلے پہ چھری کا نشان دیکھا نا، ماں تڑپنے لگی۔ کہا اسماعیل یہ چھری کا نشان کیا ہے؟ تڑپ کے کہا بابے نے خواب میں دیکھا تھا اپنا جوان ذبح کر رہا ہے، اماں آج اسی خواب کی تعبیر پوری کر رہے تھے، لیکن اللہ نے دنبا بھیج دیا۔ ہاجرہ نے یہ سننا تھا، تڑپتی ہوئی مر گئی دنیا سے۔ آؤ سارے مل کے کہو، اے ہاجرہ بی بی اپنے دل کا حوصلہ بھی دیکھ، ذرا پالنے والی زینب عالیہ بی بی کا حوصلہ بھی دیکھ۔ اجرکم اللہ۔ جتنے عزادار جوان رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ کتنا حسین ہے حسین کا اکبر۔ جہاں جہاں نبیوں کی آزمائشیں ختم ہوئیں، وہاں سے زہرا کی لال کی آزمائشوں کا امتحان شروع ہوا۔ اور روایت میں ملتا ہے شقی قلب ہے وہ بندہ جو حسین کے اکبر کو اونچی آواز سے نہیں روتا۔ ایک مرتبہ ہر بندہ اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہے نا ہائے جوان، کہو نا ذرا، تمہیں پتہ چلے کہ جوان کی موت کیا ہوتی ہے۔ ذرا ہر بندہ کہے نا ہائے جوان۔ اب اگلی روایت سنو۔ شیخ مہدی مازندرانی جنہوں نے 35 سال قبر حسین پہ محرم الحرام کی مجالس سے خطاب کیا، لیکن 35 سالوں میں کبھی بھی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی۔ 35 سالوں میں کبھی بھی علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی۔ سنو کیا عزادارو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں حسین اکبر کا پڑھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ ابھی تو آمادہ کر رہا ہوں نا تاکہ ہر عزادار کا ہاتھ حسین کے اکبر کے لیے گریا کرے۔ سنو گے عزادارو، فرماتے ہیں 36واں سال آیا، عزاداروں کا ایک قافلہ آیا جنہوں نے آ کے تڑپ کے کہا شیخ مہدی آج ہمیں اکبر کی شہادت سنا۔ تڑپ کے کہا میں نے 35 سالوں میں کبھی بھی اکبر نہیں پڑھا، 35 سالوں میں کبھی بھی اکبر نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ مہدی، تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہائے ضرور کرنا، تمہیں پتہ ہے زہرا آ چکی ہے۔ انہوں نے کیا کہا 35 سال میں نے حسین کی قبر پہ اکبر نہیں پڑھا۔ زائرین نے تڑپ کے کہا شیخ مہدی آج ہمیں حسین کا اکبر سنا۔ انہوں نے کہا اگر اتنا بڑا واسطہ دیا ہے تو پھر سنو، 3 جملے عرض کروں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ ان 3 جملوں میں پہلا جملہ یہ تھا، انہوں نے ایک ہاتھ قبر حسین پہ رکھا، دوسرا ہاتھ منہ پہ تماچا مارنا شروع کیا۔ سنو گے عزادارو کیا کہا؟ کہا اتنا حسین تھا حسین کا اکبر، جب گھر سے نکلنے لگا ہر پردہ دار نے پتھروں سے ماتم کیا۔ کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مرحبا۔ اتنے عزادار ہاتھ لے کے بیٹھے ہو، کہا دوسرا جملہ جیسے جو پتہ چلا نا حسین کا اکبر زین سے زمین پہ آیا، حالت کیا تھی بوڑھے باپ کی، پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید۔ حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے آیا جیسے کوئی بچہ زانوں کے بل چلتے ہوئے آتا ہے۔ سنو گے عزادارو، فرماتے ہیں تیسرا جملہ یہ کہا جب حسین اکبر کے
لاشے پہ پہنچا، اٹھایا اکبر کو، ابھی دل نہیں بھرا، پھر اٹھا کے سینے سے لگایا، دل نہیں بھرا، پھر اٹھا کے اکبر کے رخسارے پہ رخسارا رکھا، تڑپ کے کہتے تھے اکبر آنکھیں کھول، اور بوڑھے کی آنکھیں ختم ہو گئیں۔ اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا۔ شیخ مہدی فرماتے ہیں میں انہی جملوں کو پڑھ کے گھر گیا، میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو آ کے تڑپ کے کہتی ہے او شیخ مہدی تو اکبر پڑھ کے آ کے سو گیا۔ اجرکم اللہ۔ یار ہاتھ پیارا نہ کر جتنے جوان بیٹھے ہو، ابھی تو میں تیاری کر رہا ہوں ہر عزادار کو رولانے کے لیے۔ سنو گے عزادارو؟ فرماتے ہیں تڑپ کے کہا شیخ مہدی تجھے میں نے منع کیا تھا میرے حسین کے قبر پہ اکبر نہ پڑھنا۔ تڑپ کے کہا قاضی کیا غلط پڑھا ہے؟ تڑپ کے کہا نہیں شیخ مہدی، جب سے تو نے اکبر پڑھا میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے، میں ہر عزادار کی آنکھ سے آنسو لے کے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی رہی، سارے زخم ختم ہو گئے۔ ہائے اکبر کی جوانی، اتنا پیارا تھا حسین کو اکبر، یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہو چکی ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے شہادت کو شروع کر دوں۔ سنو گے عزادارو؟ اتنا پیارا تھا حسین کو اکبر۔ بی بی ام لیلہ فرماتی ہے میں نے دیکھا جب سے حسین کا اکبر دنیا میں آیا حسین کا انداز بدل گیا تھا۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے حسین کبھی اکبر کے پاؤں کے بوسے لیتا، مرحبا اجرکم اللہ، کبھی علی اکبر کے ہاتھوں کے بوسے لیتا، کبھی علی اکبر کے رخسار کے بوسے لیتا۔ بی بی ام لیلہ کہتی ہیں میں برداشت کرتی رہتی تھی کہ حسین یہ بڑا عجیب انداز کیوں اپنا رہے ہیں۔ پھر وہ تڑپ کے کہتی ہیں ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت حسین نے اکبر کے سینے کے بٹن کو کھولا، پھر سینے پہ بوسے دینا شروع کیا۔ کہتی ہے میں نے تڑپ کے پوچھا مولا علی اکبر کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے سمجھ آتی تھی، پاؤں کے بوسے لیتے تھے سمجھ آتی تھی، اور مولا اتنا بتا کہ سینے کے بوسے کیوں لے رہا ہے؟ تڑپ کے کہا تمہیں نہیں معلوم میں اس مقام کے بوسے لے رہا ہوں جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا علی اکبر نے آ کے بے موسم انگور مانگے، مدینے کی نگری تھی۔ حسین نے تڑپ کے کہا علی اکبر آج بابے سے جو مانگنا ہے مانگ لے، آج جو مانگنا ہے مانگ لے۔ حسین نے اکبر کو بے موسم انگور جنت سے منگوا کے دیے۔ یقیناً تڑپ کے کہہ رہا ہوگا وہ میرا اکبر بیٹا آج بے موسم انگور مانگے مل گئے، کل موسم کا پانی مانگو گے لیکن میں دے نہ سکوں۔ سنو گے عزادارو؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ جتنے جوان بیٹھے ہو، وقت گزرتا گیا، آ گیا 10 محرم کا دن۔ پہلے کوئی آذان دیتا تھا لیکن آیا نا جب 10ویں کا دن، حسین نے ہر مؤذن کو کہا تم بیٹھ جاؤ آج میرا اکبر آذان دے گا۔ سنو گے عزادارو؟ ادھر سے علی اکبر کربلا کے میدان میں آیا۔ جتنے جوان ہاتھ کے لیے بیٹھے ہو، 3 آذانیں بڑی مشکل تھیں۔ پہلی آذان دینے والا بلال، سننے والی محمد کی بیٹی زہرا، فرماتے ہیں تھا مدینے کا شہر۔ دوسری آذان تھی کوفے میں، دینے والا بابا علی، سننے والی علی کی بیٹیاں ایسے تڑپی تھیں جیسے کوئی مچھلی تڑپتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں تیسری آذان دینے والا علی اکبر اور سننے والی علی کی بیٹیاں، کبھی کسی خیمے میں تڑپتی ہے،
کبھی کسی خیمے میں تڑپتی ہیں۔ سنو گے عزیزارو، آ گیا وہ لمحہ جب حسین کے اکبر نے ہاتھ کانوں پہ رکھے، تڑپ کے کہا اللہ اکبر۔ حسین کے اکبر نے آذان شروع کی، آذان شروع ہونا تھی۔ کوئی بھی کسی مقام پہ روتی ہے، کوئی بھی کسی مقام پہ روتی ہے۔ سنو گے عزیزارو، آذان تمام ہوئی، آ گیا علی اکبر، کہتے ہیں بابا حالی میں رخصت الی الموت، کیا مجھے موت کی اجازت ہے؟ بوڑھے باپ نے دیکھنا شروع کیا۔ علامہ آیت اللہ نظر عباس ہاشمی مرحوم فرماتے تھے، کہتے ہیں نظر نظر یا ایسا، حسین نے اکبر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی اجڑے باغ کا مالی۔ آواز چھوڑ دو یا کھلا چھوڑو اپنے رونے کی آوازوں کو، کتنے عدد رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو۔ آ گیا وہ لمحہ جب حسین کا اکبر، حسین نے کہا علی اکبر بتا موت کیسے لگتی ہے؟ کہا بابا شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے، شہد سے زیادہ لذیذ کا نام آیا، یقیناً تڑپ کے کہا ہوگا اکبر کاش تو بوڑھا باپ ہوتا اور میں جوان ہوتا، پھر پوچھتا بوڑھے باپ جوانوں کو موت کی جانب۔ اجرکم اللہ، مرحبا، آوازوں کو کھلا چھوڑو، پتہ چلے زہرا آ گئی ہے۔ آ گیا وہ لمحہ، حسین نے علی اکبر کو تیار کرنا شروع کیا۔ آیت پڑھی فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ آیت اختتام پہ پہنچنے لگی، قریب نے کہا آؤ اکبر کی ماں، اکبر کی بہنوں، اور میرے اکبر کا آخری دیدار، ایسے جو پردہ ڈھارائی حالت بنائی، کہا کالو انا مرحبا مرحبا جرکم اللہ۔ سنو کہ ہزاروں جتنے جوان بیٹھے ہو، قریب کی آواز آئی کالو انا الا۔ علامہ اختر عباس نجوی مرحوم فرماتے ہیں واحد جوان تھا حسین کا اکبر، جب جانے لگا ہر بی بی نے پتھروں سے ماتم کیا، کوئی کہتی تھی واہ اکبرہ، مرحبا مرحبا جرکم اللہ، کوئی کہتی تھی واہ محمد، کوئی کہتی تھی واہ حسین۔ علی اکبر سوار ہوا نا زین سلطنہ پہ، ہر بی بی آگے بڑھی، کوئی کہتی تھی اکبر پتہ نہیں پھر ملے یا نہ ملے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کے بوسے لینے دیں۔ پھر دوسری بی بی آگے بڑھی، اس نے اکبر کے سینے کا بوسہ لیا۔ پھر تیسری آگے بڑھی، اس نے رخسار کا بوسہ لیا، لیکن جب گھوڑا چلنے لگا چلتا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک 4 سال کی معصومہ جو گھوڑے کے سموں سے تڑپ کے کہتی تھی او میرے بھائی کو، ہائے جوان میرے بھائی کو مقتل نہ لے جانا۔ سنو گے تڑپ کے کہا سکینہ میرا بابا بوڑھا ہے، مجھے اتنا نہ روک۔ کہا اکبر جانے سے نہیں روکتی، اپنے پاؤں رکابوں سے نکال، اور تیری بہن پاؤں کی تلیوں کے اجرکم اللہ۔ سنو گے اگلی روایت،
ادھر سے اکبر چلنے لگا نا، حسین آگے دوڑنا شروع ہوئے، تڑپ کے کہتا ہے بابا ذرا کیوں آتا ہے، جب بھیجتا ہے پھر پیچھے کیوں آتا ہے؟ کہا اکبر بوڑھے باپ پہ رحم کر، نہیں پتا زندگی کب ختم ہو۔ اکبر تیرا بابا بوڑھا ہے، تو جوان۔ اجرکم اللہ۔ سنو گے اگلا جملہ؟ فرماتے ہیں حسین کا اکبر گیا، ایک لعین نے، جتنے ماتم کے لیے بیٹھے ہو، ایک لعین نے پرچی اٹھائی، حسین کے اکبر کے سینے میں ماری، اکبر کی آواز آئی بابا آخری آلہ۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ کہا بابا آخری سلام ہو، اب غریب کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا، اپنے اکبر پہ پہنچا، رخسارہ رکھا، کہا اکبر آنکھیں کھول۔ آؤ جو سننا چاہتے ہو، پہنچا کیسے تھا؟ کیا آرام سے پہنچ گیا؟ لا، کوئی پتھر مارتا، کوئی تیر مارتا، یہی کہتے مارو اس کا جوان مارا گیا۔ مالک اللہ کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پلٹا۔ میں نہیں جانتا کون سا مومن کون سی حاجت لے کے بیٹھا ہے، تعلیم بذات صدور ہے، ہر ایک کی